الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دنیا میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج دعوت اسلامی کے مرکز میں تلا گنگ میں فیضان مدینہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا، بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہے۔ گرمی ہوگی، پریشانی ہوگی، اور گرمی بھی کیسی ہوگی کہ سورج 1.25 میل پر ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب تلگنگ میں جون جولائی میں گرمی پڑتی ہے تو ہم تھوڑی دیر بھی بغیر سائبان کے کھڑے نہیں رہ سکتے، مگر قیامت کے دن بغیر سائے کے ہزاروں سال کا دن گزارنا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس دن ایک ہی سایہ ہوگا۔ ہاں، ایک جگہ ہوگی جہاں بڑا زبردست فرحت بخش ہے، بڑا آسانی کے ساتھ لوگ رہیں گے، اور وہ کون سا سایہ ہوگا؟ وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل عرش الہی، عرش اللہ۔ وہ دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس دن پہ وہ سایہ کس کو ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں کیٹیگریز، نبی پاک نے مختلف حدیثوں میں وہ لوگوں کے نام اور ان کی عادتیں بیان کی کہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آج ایک نیت کر لو، قیامت میں دھوپ میں کھڑے نہیں رہنا ہے، اللہ کے عرش کے سائے تلے جا کر کھڑے رہنا ہے۔ ہاں، جو رب کے عرش کے سائے میں ہوگا پھر ٹینشن کیسی ہے؟ رحمت کا سایہ سر پر، سارے اولیاء وہاں، سارے صحابہ وہاں، سارے اللہ کے مقبولین وہاں۔ اگر ہم بھی ادھر پہنچ گئے تو پھر تو ساڑھا کم بن جائے گا۔ تو اب پہنچنا کیسے ہے؟ گیٹ پاس کیا ہے؟ کس کو جانے دیا جائے گا؟ سبحان اللہ، میرے آقا نے وہ دنیا میں ہی بیان فرما دیا۔ تو جو 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا، پہلے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں، میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرنے والا۔ اللہ کے عرش کا سایہ کسے ملے گا؟ جو امتی کی یعنی مسلمان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ ہاں، زندگی ایسے گزارو کہ لوگ ہم سے راضی رہیں، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کریں۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سمجھیے کہ اللہ کو یہ کتنا پسند ہے کہ بندہ بندے کی پریشانی دور کرے۔ اب وہ بندہ سوچے جو پریشانی دور نہیں کرتا بلکہ پریشانی پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اس سے کتنا ناراض ہوگا۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ پرابلم سالور ہوتے ہیں، کچھ پرابلم کریٹر ہوتے ہیں، کچھ مسئلے حل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ مسئلے پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی میرا بڑا روب ہے، میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا، میں ٹھیک کر دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کے پیسے، کسی کی زمین پہ قبضہ، کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے، آج بیچارہ غریب ماڑا آدمی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، مگر یاد رکھنا ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اللہ کی رحمت مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔
ہاں مظلوم جو بعض اوقات کمزور لوگوں پر جب لوگ اس کی زمین پہ قبضہ یا مال پہ قبضہ یا اسے جبرن اس کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم سمجھتے ہیں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بڑے گارڈز ہیں میرے ساتھ، بڑی ٹور ہے میری، بھول ہے تمہاری۔ ہاں ماڑے کے پاس بظاہر تو کچھ نہیں ہے مگر اس کے پاس ایک چیز ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ پکار عرش تک جاتی ہے، اور پھر ظالم کو برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ میں مشورہ بھی دیا کرتا ہوں اپنے بیانات میں کہ کبھی زندگی میں آپ کو ایسا فیل ہو نا، محسوس ہو کہ یار سب ٹھیک جا رہا تھا، صحت بھی ٹھیک تھی، کاروبار بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی بڑی خوشحال تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری گڈ، اور پھر آپ کو لگے کہ اچانک چیزیں خراب ہونے لگ گئی ہیں، فیملی میں جھگڑے ہونے لگ گئے ہیں، اور جناب کاروبار میں کوئی کمی آنے لگ گئی ہے، صحت میں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہے، تو چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا۔ ہاں برباد ہونے میں وقت نہیں لگتا، تو کبھی کسی پر زیادتی نہ کرنا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا، پریشانی دور کرنا۔ کیا پتا میں کسی کی پریشانی دور کروں، اللہ میری پریشانی دور فرما دے۔ اور یہ حدیثوں میں یہ مفہوم موجود ہے کہ جب بندہ بندے کی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ پریشانی دور کریں انشاءاللہ، اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ سیکنڈ، نبی پاک فرماتے دوسرا بندہ میری سنت کو زندہ کرنے والا، سبحان اللہ، مبارک ہونے جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا آج کے دور میں ایک عجیب کہانی شروع ہو گئی ہے، عجیب عجیب سے لوگ آ گئے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اچھا ہمارا بھی پرابلم یہ ہے، ہمیں سب کو سننا ہے، بٹن دبایا کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں سنت کی کیا ضرورت ہے، سنت نہ بھی پڑھی تو ٹھیک ہے، سنت پر عمل نہ کیا تو کوئی بات نہیں، فرض کی بات کرو جناب۔ یعنی باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو سنت سے دور کر دیا جائے، ان کے دلوں سے اہمیت نکال دی جائے۔ ایک عاشق رسول کا تو ناتا رشتہ ہی نبی پاک سے ہے، تو جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت دل میں ہے، ارے دنیا کا دستور ہے یار، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں مانتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ آج جس کو دیکھو کوئی انگریزی بال رکھے ہوئے ہے، عجیب و غریب کپڑے پہنتا ہے، کہتا ہے میں فلاں کو فالو کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کا فین ہوں۔ ساری دنیا اپنے جس کی فین ہوتی ہے اس کو فالو کرتی ہے، تو میں تو نبی پاک کا امتی ہوں، تو اپنے آقا کی سنت پر عمل کیسے نہ کروں؟ یہ تو ایک اور بات یاد رکھیے گا، آپ اپنا گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اس میں دروازہ لگاتے ہو نا، باہر ایک باؤنڈری بھی بناتے ہو، اگر گھر کے چاروں طرف دیوار نہ ہو اور دروازہ بھی نہ ہو تو ڈاکو ڈائریکٹ آپ کے گھر پہ حملہ کرے گا نا، چور ڈائریکٹ گھر میں گھس آئے گا نا۔ یہ سنت پتہ ہی کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے فرض اور واجبات کی باؤنڈری ہے، یہ حصار ہے۔ جس نے سنت کو تھاما اس کا فرض محفوظ ہو گیا، اس کا واجب محفوظ ہو گیا۔ جو سنت نہیں پڑھتے پھر ڈائریکٹ شیطان اس کے فرض پر حملے کرتا ہے۔ پہلے سنت تو خود چھوڑ دی، شیطان فرض بھی چھوڑوا دیتا ہے۔ سنت نہ چھوڑنا۔ میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سنت کتنی عظیم چیز ہے۔ ہاں میرے آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی نبی پاک نے سنت سے جان چھڑانے والے، سنت سے منہ موڑنے والے، بے رغبتی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا میرا تعلق ہی کوئی نہیں اس سے۔ آپ اس کی سیویرٹی، اس کی آپ سختی سمجھ رہے کہ پیارے آقا فرما رہے میرا اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا بنے گا کیا اگر نبی پاک ناراض ہو گئے؟ ایک طرف فرمایا میرا تعلق کوئی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، اور سنو جو سنت پر عمل کرنے والا ہے نا اسے مبارک ہو۔ آقا فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقط احبنی، آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور سنو ومن احبنی کان معی فی الجنہ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہاں 2 موٹر وے ہیں نا، کوئی اسلام آباد کھڑا ہو اس کو پشاور جانا ہے تو وہ بورڈ بتاتا ہے بائیں مڑ جاؤ، لاہور جانا ہے تو دائیں مڑ جاؤ۔ اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس میں نبی پاک فرما رہے میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جو سنت سے منہ موڑنے والا ہے، اور دوسرے راستے میں کیا فرما رہے ہیں سنت پر عمل کرنے والا، محبت کرنے والا، ایسا جیسا اس نے مجھ سے محبت کی اسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔
اب کون سا راستہ پکڑنا ہے؟ نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے نا، تو سنت کو نہ چھوڑنا۔ اور سنو آقا فرماتے ہیں میری سنت کو زندہ کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس ماحول کو۔ بات بات پر سنت کی بات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہو، ان کا بیان بھی سنت و برا بیان، اجتماع بھی سنت و برا اجتماع، جب دیکھو یہ سنت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ارے نبی پاک سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہاں پیارے آقا کے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھو پیارے آقا کتنا انفسائز فرما رہے ہیں، ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے اور نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ ہاں میں تو ایسا سنتوں کا اللہ کرے عامل بن جاؤں اور آپ بن جائیں کہ مجھے کسی کو دیکھ کر یہ نہ بتانا پڑے میں کس کا امتی ہوں، ہاں مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ مجھے تو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے یہ امتی کس کا ہے۔ ہاں میں ایک ٹچ ضرور ایک بات کر دیتا ہوں کہ سنتیں یقیناً ماشاءاللہ بہت سارے با امامہ مجھے اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں، داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ امامہ سنت ہے، داڑھی سنت ہے، سنت و برا لباس آپ پہنیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت، سیدھے ہاتھ سے پینا سنت، یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل عمل کرنا ہے۔ مگر یاد رکھنا یہ ساری سنتیں سراپے کی سنت ہیں، بالکل عمل کریں، مگر کچھ کردار کی بھی سنتیں ہیں۔ ہاں سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، وعدے پورے کرنا بھی تو سنت ہے نا، نرمی سے بات کرنا بھی تو سنت ہے نا، بچوں پر شفقت بھی تو سنت ہے نا، ماں باپ اور بزرگوں کا ادب کرنا بھی تو سنت ہے، قرض لینا ہے تو وقت پر لوٹانا بھی تو سنت ہے نا، شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کرنا بھی سنت ہے۔ میں بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں اپنے دعوت اسلامی والوں سے، بالخصوص ان سے جن کے چہروں پہ داڑھی، سر پر امامے، سنتوں والا لباس ہے۔ یاد رکھنا تم نے کمال کیا ہے، تم پر احسان ہے اللہ کا کہ آپ نے سراپے کی سنت اپنا لی ہے، مگر یہ یاد رکھنا اب کردار کی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ چہرے پہ داڑھی ہے اور اگر زبان پر جھوٹ ہے نا تو لوگ پھر داڑھی کو برا بھلا کہیں گے، غلط کرتے ہیں وہ، لیکن آپ نے موقع دیا نا، سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی، سنتوں کا لباس، اور وعدے پورے نہیں کرو گے، لوگوں کے ساتھ کاروبار میں برتاؤ ٹھیک نہیں کرو گے تو کون آئے گا دین کے قریب؟ اگر یہ ذمہ داری نبھائی ہے نا، ہاں تو اب اس کو پوری بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرا سراپا بھی سنتوں والا ہونا چاہیے، میرا کردار بھی سنتوں والا ہونا چاہیے۔ نبی پاک نے کردار ہی تو پیش کیا تھا نا، 40 سال تک اسلام کی طرف نہیں بلایا تھا مکے والوں کو۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب پوچھا تھا بتاؤ میں کون ہوں، تو جنہوں نے ابھی اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ کیا تھا؟ کردار تھا نا، سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ مجھے دیکھ کر کہتا ہے آپ صادق ہیں، آپ کو اور مجھے دیکھ کر کوئی کہتا ہے ہم امانت دار ہیں؟ بعض لوگ تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کہہ رہے تھے بھائی اس کی بات پر یقین نہیں کرنا، اس کو سودا مت دینا، پیسے نہیں ملنے ٹائم پہ، سنبھل کے کام کرنا، بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تف نہیں ہے میری زندگی پر کہ میرے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ ارے ہونا یہ چاہیے کہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، ایسا سچا مسلمان ہے تو اس کے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا، ایسا ایماندار امتی ہے تو اس نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، ایسے امتی بن کر دیکھنا، دکھائیں اپنے آپ کو۔ تو آقا فرماتے ہیں میری سنتوں کو زندہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ تیسرا بندہ کون ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ ہاں یہ بھی عادت ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے، اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کبھی موبائل فون میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو گپ شپ میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں، ایک چائے کی پیالی پر ایک ایک گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، ایک ہی بار زندگی ملی ہے بھائی، قدر کر لیجئے۔ اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے نیکیاں کمانا، کاش ان اوقات کار کی قدر نصیب ہو جائے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ۔
اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے، ٹھیک ہے؟ نہ آپ کھڑے ہوئے، نہ پسینہ بہا، نہ کوئی محنت کی، بیٹھے بیٹھے 15-20 سیکنڈ میں کیا کما لیا آپ کو پتا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک درود پاک پڑھو 10 گناہ معاف، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اتنا آسان نیکیاں کمانا، میں بیٹھے بیٹھے ہزاروں لاکھوں نیکیاں کما لوں، مگر ٹائم ہی نہیں ہے اس کے لیے، فضول باتوں کے لیے جتنا ٹائم نکال دو۔ نہ کرو ایسا۔ آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے نیک بھی پچھتائے گا، گناہ گار بھی پچھتائے گا۔ صحابہ نے کہا حضور گناہ گار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، گناہ کیے تھے، پنشمنٹ ہوگی، وہ پچھتا رہا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب اپنی نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا، کہ میں نے درود پڑھے تھے تو اتنا ثواب، تسبیح کی تھی تو اتنا ثواب، نمازیں پڑھی تو اتنے پہاڑ جتنی نیکیاں، کاش میں وہ فضول وقت ضائع نہ کرتا، میں اور نیکیاں کر لیتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں صرف کیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز one of the amazing story in the history of universe، اس دنیا کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، میں وہ واقعہ آپ کو سنانے آیا ہوں، اور اس کے تحت انشاءاللہ میں چند اہم باتیں اس کے تحت عرض کروں گا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں قرآن پاک کے حوالے سے 2-3 باتیں کر لوں آپ سے۔ میری نیت ایک اور یہ بھی ہے کہ اس واقعے سے جو درس ملے وہ تو دیا جائے، مگر اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پتہ تو چلے کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے۔ قرآن میں 100 کے قریب واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، جن کو اسٹوریز کا بڑا شوق ہوتا ہے، کہانیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، دنیا کے عجائب و غرائب ونڈرز آف دا ورلڈ پر بڑی بات کرتے ہیں لوگ، اپنے بچوں کو بھی پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں لا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، قرآن میں ایسی ایسی عجیب و غریب واقعات موجود ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور یہ کیوں آئے واقعات؟ واٹ از دا ریزن؟ کیوں واقعات بیان کیے قرآن میں؟ بڑی پیاری حکمت علماء نے بیان کی ہیں کہ قرآن میں ان واقعات کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا غلط کیا، کیا مسٹیکس تھیں، ان کے اوپر کون کون سے عذاب آئے۔ اے میرے آخری نبی کی امت، تم نہ کرنا، تم ان باتوں سے سبق لے لو۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے نا، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، بڑے پروفیشنلز یہ جملہ بار بار سنایا کرتے ہیں، ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین، دوبارہ پہیہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ پہیہ ایجاد ہو چکا ہے، اس کے آگے کی کوئی چیز بناؤ، وہ یہ سمجھاتے ہیں ہمیں۔ تو جناب والا، قرآن نے یہ واقعات بیان اس لیے کیے کہ جو جو غلطیاں انہوں نے کی، اب تم تو نہ کرو، انہوں نے غلطیاں کی، ان پر عذاب آیا، تمہیں سب بتا دیا گیا، اب تم ان تمام چیزوں کو پڑھ کر اپنی لائف میں وہ نہ کرو۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ قرآن پڑھا کس نے؟ پڑھنے کا ٹائم کس کے پاس؟ آج اخبار پڑھے بغیر دن نہیں گزرتا، سوشل میڈیا پوری دنیا کی خبریں ہوتی ہیں، او بھائی ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے، آج کل پیٹرول پرائز کیا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں، لینا کچھ نہیں ہے، دینا کچھ نہیں ہے، پھر بھی ساری دنیا کی معلومات ہے۔ 4 دوست بیٹھے تو ایسا لگتا ہے پورے پاکستان کو یہی لے کے چل رہے ہیں، اتنا اکانومی پر بات کریں گے، اتنی سیاست پر بات کریں گے، اور تھوڑی دیر بعد جب 4 گھنٹے گزر جائیں گے، اب کیا کرنا ہے، چلو یار اب جا کے سوتے، تو پہلے ہی سو جاتا بھائی، 4 گھنٹے ضائع کرنے کے بعد تمہیں کرنا تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، تو خامہ خواہی بحث، خامہ خواہی ٹائم ضائع کرنا ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، لیکن نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اور ایک اور حکمت بتاؤں، قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات ہیں نا، اور ہمیں آخری امت بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں اے امتیوں، تم پر ایک اور احسان بھی ہوا ہے کہ تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی،
پچھلی امتوں نے جو کچھ کیا اور جو بھگتا وہ سب تمہیں معلوم ہے، تمہارے عیب کسی کو پتہ نہ چلیں اس لیے تمہیں آخری امت بنا کر بھیجا گیا۔ ہائے ہائے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب قرآن کا یہ واقعہ ہے، اب نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے۔ قرآن سے دوستی کر لو میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ کمال ہے۔ یقین کریں قرآن جس کے دل میں ہے نا، قرآن جس کا ساتھی ہے، قرآن سے جس کی دوستی ہے، اس کی زندگی الگ ہی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا۔ قرآن ہے کیا پہلے یہ سمجھو۔ مولا علی فرماتے ہیں، ہاں شیر خدا سے سمجھو قرآن کیا ہے۔ کہتے جب میرا جی چاہتا ہے نا اللہ مجھ سے باتیں کرے، ہاں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ کیا ہے قرآن؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کی باتیں ہی ہے نا۔ یعنی آپ ریڈ کر رہے ہیں، آپ ایزیوم کریں، آپ سمجھیں کہ اللہ مجھ سے کلام فرما رہا ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ کہتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے میں کلام اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہاں ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے باتیں کیا کرو۔ ایک قول میں فرمایا نماز بھی اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ نہ نماز کا ٹائم، نہ دعا کا ٹائم، نہ تلاوت کا ٹائم، پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اللہ سے تم بات ہی نہیں کرتے، اللہ سے کنیکشن ہی نہیں رکھا آپ نے۔ کلام اللہ کو پکڑو تو صحیح۔ یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے نا، کتنا یوز کرتے ہیں۔ اب تو سنا ہے لوگوں کے انگوٹھے اور انگلیاں بھی درد ہو گئی ہیں، اتنا یوز کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں میں درد ہو گیا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے، اتنا موبائل کے ساتھ انوالو ہو گئے ہیں۔ جب میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی دوست کہے یار واٹس ایپ پہ تو لکھا آ جاتا ہے نا آن لائن 2 days ago، 2 دن پہلے آن لائن ہوا تھا، تیسرا دن ہو گیا ابھی تک آن لائن نہیں ہوا۔ فیس بک پہ لکھا ہوا آ جائے گا اگر آپ 2 دن سے اس نے کوئی پوسٹ نہیں لگائی ہے، یار ڈھونڈو تو صحیح بندہ کدھر ہے۔ جب چیک کرنے لوگ نکلیں گے تو پتہ چلے گا بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، بندہ قبر میں چلا گیا ہے، اس لیے اس کے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، مگر ایک سافٹ ویئر وہ ہے جو قبر میں بھی آن لائن رہے گا۔ ہاں قرآن کو تھام لو، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 29ویں پارے میں پہلی جو سورت ہے نا 30 آیتوں والی، آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو اس کو پڑھنے والا ہوگا یہ قبر میں اس کی شفاعت کرے گی۔ سورہ ملک روزانہ رات پڑھنے والے کے عذاب کے درمیان وہ سورت آ جائے گی، تو اس کو کیوں نہیں تھامتے جو قبر میں بھی ساتھ جانے والا ہے؟ تھوڑی دیر قرآن بھی تو آن لائن کرو نا۔ تو سبحان اللہ، میرے پیر و مرشد کمال کی شخصیت ہیں، کتنے پیارے انداز میں بڑا آسان فارمولہ نیک اعمال میں دے دیا کہ کم از کم روزانہ 3 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن پڑھ لیں۔ اتنی تو نیت کر لو یار، 5-7 منٹ میں یہ ہو جاتا ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا زبردست کام قرآن پھیلانے میں دعوت اسلامی نے کیا ہے نا، میں نہیں سمجھتا اس کی مثال کہیں اور ملے گی۔ بچوں کے لیے 7000 کے قریب مدرسۃ المدینہ بالغان، بڑوں کے مدرسۃ المدینہ بچوں کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغان پوری پاکستان پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مسجدوں میں بنا دیے، فری آف چارج۔ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بنا دیے۔ اب جو مسجد میں بھی نہیں آ سکتا، مدرسے میں بھی نہیں جا سکتا، اس کے لیے آن لائن مدرسہ بنا دیا۔ بھائی اپنی مرضی کے مطابق جب ٹائم ملے، جس موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزارتے ہو نا، اسی موبائل پر آن لائن مدرسہ پڑھ لو تاکہ مخارج ٹھیک ہو جائیں، پراپر قرآن پڑھنا آ جائے۔ تو انشاءاللہ اب قرآن کے بغیر نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، اور اس میں ماجرا یہ تھا کہ اس قوم کے لوگ جو تھے وہ مچھیرے تھے، ٹھیک ہے، ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور وہ مچھیرے تھے اور بڑا ویل آف لائف گزار رہے تھے، مزیدار زندگی گزار رہے تھے، پیسے بھی اچھے بنا رہے تھے۔ اور ہوا یہ کہ ان پر ایک آزمائش یہ آئی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سنیچر والے دن، ہفتے والے دن آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اچھا، آزمائش ایک اور یہ تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، امتحان یہ تھا کہ 6 دن جتنا شکار کرنا ہے کرو، ہفتے کو شکار نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا لبیک، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے۔ مگر کچھ لوگوں کو شیطان نے، کہتے نا ادھر سے نہیں ادھر سے کان پکڑوایا۔
شیطان کہتا ہے بھائی ایسا کرو، شکار نہ کرو مگر نالیاں بناؤ، ہفتے کے دن نالیاں بنا کے ایک بڑا سا حوض بنا لو، کچھ حوض بنا لو، ہفتے دن پانی اس میں آئے گا، مچھلیاں بھی اس میں آ جائیں گی، حوض کو بند کر دینا، مچھلیاں باہر نہیں نکالنا، اتوار والے دن مچھلیوں کو باہر نکال لینا، تو تمہارا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، تمہاری مچھلیاں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ حالانکہ لاجیکلی دیکھیں تو یہ بھی شکار ہی ہے کہ آپ نے مچھلیوں کو حوض میں قید کر لینا ہے، مگر ان کو شیطان نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے، تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن یہ کام شروع کر دیا۔ اب اس پہ 3 گروپ بن گئے، ایک گروپ تو کہتا بھائی ہم اللہ کی بات مانیں گے، ہم نہیں کریں گے، دوسرا گروپ ان کو برا تو مان رہا تھا مگر ان کو روکا نہیں، اور تیسرے یہ 12,000 لوگ تھے جو یہ حوض بنا بنا کے مچھلیاں ایک طرح سے شکار کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو ان کو پتا چلا کہ میری قوم کے ہزاروں لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بات نہیں مان رہے اور ہفتے والے دن شکار کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کی بربادی کی دعا فرمائی۔ اب کیا ہوا، جو پہلے جو لوگ اللہ کی بات مان رہے تھے انہوں نے کہا بھائی آپ ہم سے الگ ہو جائیں، اور دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی کہ آپ ادھر ہم ادھر، ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ حالانکہ رشتہ دار بھی تھے اس میں، کزنز بھی تھے، چاچا ماموں تایا، کچھ ادھر آ گئے کچھ ادھر آ گئے۔ اب کیا ہوا، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی نا، تو ایک دن صبح ہوئی تو برابر والی جگہ سے کوئی آواز نہیں آئی، تو ادھر والے حیران ہو گئے کہ یہ برابر والوں کی طرف 12,000 لوگ ہیں، کوئی آواز کوئی شور کچھ نہیں، کوائٹ۔ جب ایک دن گزرا تو اب کیا ادھر والوں نے جھانکا اوپر سے کہ دیکھے تو صحیح، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ان کی چیخیں نکلی کہ وہ 12 کے 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے چہرے بندر میں تبدیل کر دیے گئے تھے۔ اب جب دروازہ کھولا گیا تو وہ بندر ادھر آئے۔ اچھا، وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے، کوئی ماموں کے پاس کوئی چچا کے پاس آتا تھا، رو رہا تھا مگر بتا نہیں پاتا تھا میں کون ہوں، ہمیں ان کو بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ بندر میرا کون سا رشتہ دار ہے۔ 3 دن تک یہ بھوکے پیاسے رہے اور اس کے بعد یہ 12 کے 12,000 لوگ دنیا سے چلے گئے، نیست و نابود ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ 1 آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، بندر بنا دیے گئے۔ اب یہ واقعہ بظاہر تو بڑا امیزنگ ہے، بڑا حیرت انگیز ہے کہ انسان بندر بنا دیا گیا اور برباد کر دیے گئے، مگر اس واقعے سے سیکھنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، حرام روزی کمائی ہے، کوئی ہیلا نکالا، کوئی بہانہ نکالا کہ کسی طرح پیسے آ جائیں، یہ نہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یہ نہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، شیطان کی بات مانی، وہ قوم برباد کر دی گئی، بندر بنا دی گئی۔ آج کیا حال ہے؟ میرے کاروباری بھائی بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، آج ایک ہی ٹارگٹ ہے، پیسے چاہیے بھائی، کدھر سے بھی آتے ہیں بتاؤ، کوئی بھی کاروبار بتاؤ، کوئی بھی طریقہ بتاؤ، مجھے پیسے چاہیے۔ اللہ اکبر، نہیں جناب، ہمیں پیسے حرام کے نہیں چاہیے، یہ بات سمجھ لو، ہمیں فقط حلال کمانا۔ یہ حرامی تو کمانے گئے تھے نا، ہیلا سجایا نا شیطان نے، وہ ایسا طریقہ کہ جو غلط تھا، آج سود لوگ کما رہے ہیں اور شیطان اس میں الگ الگ آئیڈیاز دے رہا ہے، نہیں جناب یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو جناب مارک اپ ہے، یہ تو پروفٹ ہے، یہ سود نہیں ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں کسی صورت بھی حرام روزی کے قریب نہیں جانا ہے۔ یہ سود تو اتنی بڑی بربادی ہے جس نے پورے کے پورے معاشرے کو برباد کر دیا، یہ پوری اکانومی کو برباد کر دیتا ہے۔ جب پیسے سے پیسے بنانے کی طرف بندہ جاتا ہے تو نہ وہ کاروبار میں پیسے لگاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سود کا کام کرنے والا ظالم ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ مجبور کو دیکھ کر بھی سوچتا ہے کہ اچھا مجبور آیا نا، اب اس سے تو زیادہ سود لینا ہے، اس سے زیادہ پیسے لینے ہیں، یہ نہیں سوچ رہا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ حرام ہے جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کسی قسم کا بھی حرام ہم نے نہیں کمانا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ہاں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ یہ یقین کر لو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا، حضور یہ بتائیے کہ جو یہ جملہ بڑا مشہور ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، بلکہ دانے کے بھی ذرے ذرے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ آپ نے فرمایا مثال کے طور پہ چاول کا دانہ ہے، گندم کا دانہ ہے، آپ اس کو پیستے ہیں آٹا بن جاتا ہے، ایک ہی دانے کے کئی ذرے ہو جاتے ہیں اور اس کا آٹا بن کر روٹی بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ذرہ کسی روٹی میں، ایک ذرہ کسی روٹی میں، اچھا ایک ہی روٹی میں بھی ہے، ہم روٹی کے بھی 4 پیس کر کے 4 دوست مل کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا پتا کون سے دانے کا کون سا ذرہ ہے جس پر میرا نام لکھا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا کمال کا واقعہ تحریر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ایک بنگلہ دیش کا ایک بزنس مین تھا، ایک تاجر تھا۔ بنگلہ دیش کے لوگ چاول بہت کھاتے ہیں شوق سے، کہتے وہ چاول کھا رہا تھا، اس کو زور کی چھینک آئی تو ایک چاول کا دانہ اس کی پیشانی میں جا کر پھنس گیا۔ اب اس نے جناب بہت کوشش کی، نہیں نکلا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے بھی کہا کہ کوئی دوائی دیتا ہوں، لیکن اس کو محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کچھ اٹکا ہوا ہے لیکن نکل نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈاکٹر نے کہا تکلیف زیادہ تو نہیں، کہا تکلیف نہیں، کہا پھر رہن دو، چھوڑ دو، کبھی نہ کبھی خود ہی نکل آئے گا۔ وہ تاجر بہت عرصے کے بعد عمرے پر گیا، مکہ پاک پہنچا، کعبے کے سامنے پہنچا، اسے ایک زور کی چھینک آئی، وہ چاول کا دانہ نکل کر ناک کے ذریعے فرش پر گرا، ایک کبوتر آیا اٹھا کر اس دانے کو لے گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا، وہ مکے پہنچانا اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ ہے ہمارا نصیب، مگر کمال ہے یار، نصیب پتہ بھی ہے پھر بھی بھاگی جا رہے ہیں، ادھر سے بھی کما لوں ادھر سے بھی کما لوں۔ یہ چھوڑ دو، آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ کہیں نہیں جانا، حلال کے ذریعے ملنا ہے۔ اب آپ کی مرضی اسے حرام سے کمائیں یا حلال سے کمائیں، کیوں جاتے ہیں غلط کام کی طرف؟ اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ جو سود ہے، خدا کے واسطے اس کے قریب مت جانا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 3 طرح کے مومن کو اجازت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج 3 ان لوگوں کا سنا نا جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک اور حدیث سنو، امیزنگ حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 3 طرح کے مومن بندوں کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ ہائے کیسے خوش نصیب! وہ 3 کون ہیں؟ جس جنت کے دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ آقا فرماتے ہیں جو نعمت چاہیں اختیار کریں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1 مقتول کے ورثہ جو قاتل کا خون معاف کر دیں۔ کبھی ایسا موقع اللہ نہ لائے، لیکن اگر کبھی ایسی نوبت آئے اور اللہ کرے کہ یہ معافی کا جذبہ بیدار ہو تو قاتل کو معاف کر دیں۔ اگر مقتول کے ورثہ، آقا فرماتے ہیں جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ نمبر 2 فرمایا جو حاجت مندوں کو قرض دے۔ ہاں قرض دینا ہے بلا سود۔ جب سود کھانے کی عادت ہو جاتی ہے نا تو قرض دینے کا دل نہیں کرتا، یار میں تو اس سے پیسے لے سکتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ثواب کتنا بڑا ہے۔ ہاں میں بزنس مین لوگوں کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں آج۔ ہاں سنو، احادیث میں مضمون ملتا ہے جس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کو قرض دینا، مثال کے طور پہ آپ نے کہا بھائی 3 مہینے کے لیے میں آپ کو یہ 10,000 روپے دے رہا ہوں، اب آپ کو روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مہینے بعد پیسے بھی آ جائیں گے اور روزانہ 10,000 روپے کا ثواب۔ تو کتنے ہو گئے حساب کرو 3 مہینے میں؟ 1 مہینے کے روز کے 10,000، 1 مہینے کے 3 لاکھ، 3 مہینے میں 9 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بھی ملا اور 10,000 واپس بھی آ گئے۔ ہے اس سے بڑا کوئی کاروبار؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے 1,000 روپے صدقہ کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ فرمایا اتنے پیسے میں نے قرض پہ دیے ہوئے ہیں، اتنا قرضے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا پھر حدیث پاک، ایک اور حدیث پاک ہے کہ اب ضرورت آپ نے 3 مہینے، مثال دے رہا ہوں، 3 مہینے کے لیے پیسے دیے، 10,000 دیے، 50,000 دیے، لاکھ جو بھی دیے۔ اب وہ بندہ آ کر کہتا ہے مجبور ہوں 1 مہینہ اور دے دیں۔ آپ نے اب اس کو تھوڑی سی مہلت اور دی نا، فرمایا اب ثواب ڈبل ہو جائے گا، اب روزانہ 20,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو، جو کاروباری لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے نوازا ہے نا، تھوڑے سے پیسے، میں زیادہ نہیں کہتا، جتنا اللہ نے آپ کو دیا، تھوڑے پیسے اپنے کاروبار سے نکال کر اس نیت سے رکھیں کہ میں نے اس سے قرضہ دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا قرضے کا نظام بنائیں، آپ پراپر کوئی گارنٹی لیں، پیسے وصول کریں، کوئی سسٹم بنائیں۔ بعض اوقات تو ہمارے اپنے ہی تنخواہ پہ لوگ ہوتے ہیں
جن کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے ان کو دے دیں، مہینے کے تنخواہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے کاٹ لیں بلا سود، بغیر کسی نفع کے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں حاجت مند کو قرض دینے والا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک معراج کی رات جب تشریف لے گئے تھے نا تو آپ فرماتے جنت کے دروازے پر میں نے لکھا دیکھا کہ صدقہ کرنے والے کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، قرضہ دینے والے کو 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا بات ہوئی، اس کی وضاحت کرو۔ ایک کا ثواب 10 ہے، اللہ کی راہ میں ہم نے سنا ہے نا صدقہ دینے کا 1 کا 10، قرضہ دینے والے کا 18 گنا۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں حضور قرضہ لینے والا ضرورت مند ہی لیتا ہے، پریشان حال ہی لیتا ہے، اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کتنا پیارا دین ہے میرا جو مالداروں کو کہتا ہے کہ ضرورت مند کو قرضہ دیا کرو۔ لیکن اگین میں کہتا ہوں قرضہ دیتے وقت پراپر آپ گارنٹی لیں، کوئی چیز گارنٹی میں رکھنی ہو تو رکھیں، لیکن ضرورت مند کو دیں تاکہ آپ کے پیسے بھی واپس آ جائیں، آپ کا ثواب بھی کھڑا ہو جائے۔ اور میرا دین قرض لینے والوں کو بھی سکھاتا ہے کہ زندگی میں کبھی اگر قرض لینا نا تو وقت پر لوٹانا، ٹائم مت لگانا، زیادہ ٹائم مت لے لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے اگر آپ قرض لیا آپ نے اور وقت پر نہیں لوٹایا اور آپ گھر کی کوئی چیز بیچ کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں دے رہے آپ، تو اب آپ کے گناہوں کا میٹر جاری ہے، اس کا ثواب کا میٹر تو جاری ہے، آپ کے گناہوں کا میٹر جاری ہوگا۔ تو یہ کبھی مت کرنا۔ کچھ لوگ بڑا غلط کرتے ہیں، پیسے لیتے وقت کچھ اور ہوتے ہیں، پیسے دیتے وقت انداز ہی بدل جاتا ہے۔ ارے حضرت آپ کے پیسے دودھ سے دھو کر دیں گے، اس کے بعد بندہ فون ہی نہیں اٹھاتا، اب اگلے کے جوتے گھس جاتے ہیں، جب فون کر کر کے تھک جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہوتا پتہ ہے کیا ہے، اب آئندہ وہ کسی کو قرض نہیں دے گا۔ آپ قرض لیں، اگر اللہ کرے کبھی نوبت ہی نہ آئے لینے کی، کیوں لیں کسی سے قرض ہے؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اول تو قرض لینا ہی نہیں چاہیے، اگر ضرورت پڑ گئی تو پھر ٹائم پر دیں۔ اچھا آپ پھنس گئے، نہیں دے پا رہے، چھپے نہ، اس سے رابطے میں رہیں، اس کا فون آنے سے پہلے آپ اس کے پاس پہنچ جائیں، اس سے ٹائم مانگیں، بتائیں اس کو پرابلم کیا ہے۔ یہ جو غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، نہیں جواب دیتے، آپ یاد رکھو یہ طریقہ بہت غلط ہے، بلکہ میں وعید سناؤں، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے جان بوجھ کر 3 پیسے دبا لے، 3 پیسوں کی حیثیت کیا ہے؟ قیامت کے دن اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسے کے بدلے، ادھر تو ہزاروں لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بندہ کہتا بھول گیا میں نے رکھ لی، اس کو یاد بھی نہیں ہے۔ ارے یاد نہیں ہے تو مر جاؤ گے قیامت کے دن، ابھی جا کے واپس لوٹاؤ، ورنہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے۔ لیکن سبحان اللہ یہ عمل کتنا اچھا ہے کہ جو مشکل میں ہے اس کو قرض دینے والے کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ آقا فرماتے جو ہر نماز کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لے۔ چلیں آج سے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ ہر نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں جانا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی ہمیں سود کی طرف نہیں جانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب سچی بات ہے کہ مجھے تو اس پر بولنے میں بھی وہ ایسی حدیث ہے یا ایسی وعید ہے کہ جملہ بھی زبان سے نکالنا جو ہے نا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں بے شک سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سے کم ترین ایسے ہے جو کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن یہ کم ترین فرمایا، یعنی یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، مگر کوئی عیب ہی نہیں سمجھتا۔ اچھا پھر آفرز اتنی ہے نا، موبائل پر میسج آ رہے ہوتے ہیں، دوست بتا رہے ہوتے ہیں بھائی کیوں پریشان ہو یار، بس یار وہ گھر میں تعمیر کروانی، ارے کوئی مسئلہ نہیں، ابھی سود پہ قرضہ لے لو، ابھی بینک سے مل جائے گا، ابھی فلاں وہ اپنا بندہ ہے نا سود پہ دیتا ہے، یار بچے کی شادی کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑی شادی کرو بھائی، سود پہ قرضہ لو۔ چلو میں شادی پر بھی کچھ بات کر لوں۔ میں کل پرسوں ایک کلپ میری نظر سے گزرا، اور ویسے بھی یہ بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو خرچ ہو رہا ہے، خدا کے واسطے یہ مت کرو۔ ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ ان کی بیچاروں کی کوئی 30 35 40 ہزار روپے تنخواہ تھی،
شادی پہ انہوں نے 25-30 لاکھ روپے لگا دیے. کیوں لگا دیے بھائی؟ بھائی وہ ہال کرنا تھا تو کھانا کرنا تھا تو کرائے کی ذرا بڑی بڑی گاڑیاں کرنی تھیں ہیں، اس کے بعد جناب 2-3 قسم کے فنکشن کرنے تھے. تو یار تمہارے 25 لاکھ تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ تم تو اتنے پیسے والے نہیں ہو، اتنے سالوں کی کمائی کر کے بھی نہیں کر سکتے. کہتا تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے 8-10 لاکھ جوڑے تھے، پھر 10-15 لاکھ سود پہ لیے. تو شادی تو کرنی تھی نا، دوستوں کو اور خاندان والوں کو تو بتانا تھا. اب اگلے کئی سالوں تک کہہ رہا ہے میں نے قسطیں بھرنی ہے. مجھے بتاؤ یار یہ کتنا مشکل کر دیا ہم نے شادی. نہ کریں ایسا. اتنے پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے یہ پیسے بچا کر اپنی ہونے والی زوجہ کو لے کے مدینے چلے جاؤ نا بھائی. دنیا والوں کو دکھانے سے بہتر ہے کوئی اچھی چیز اپنے. اچھا گھومنا بعد میں وہی موٹر سائیکل پر ہے، لاکھوں روپے کی گاڑی شادی پہ کرائے پہ دکھائیں، سب کو پتا ہے کرائے کی ہے، رہتا موٹر سائیکل پر ہے، چھوٹی سی گاڑی میں ہے. لیکن شادی میں جناب لیموزین بلوانی ہے، شادی میں وہ بڑے بڑے ڈالے بلوانے. کیوں بھائی؟ ذرا وٹ پڑے گی، ذرا شور مچے گا. کس بات کا شور ہے بھائی؟ سب کو پتا ہے کرائے کی گاڑی ہے، لیکن بس دکھانا ہے. نہ کریں ایسا. جتنا بھی اچھا کھانا کر لیں بعد میں لوگ بھول جائیں گے، مگر آپ کا قرضہ باقی رہے گا. میرے اسلام نے اتنی مشکل شادی نہ کی تھی. اب آپ مڈل کلاس آدمی تو شادی کے نام سے ڈرنے لگ گیا ہے. لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے. کتنی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی کہ جناب اتنے لاکھ اتنے خرچے کرنے پڑیں گے. خدا کے واسطے ان رسم و رواج سے نکلیے. بلکہ جو نوجوان ہیں میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیوں کرنی ہے ایسی شادی؟ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے؟ آج ایک نیت کر جاؤ کہ میں نے کوئی ایسی خوشی نہیں منانی جس پہ میرا رب ناراض ہو جائے. مجھے بتاؤ نا یہ کیسی خوشی ہے؟ پتہ ہے شیطان نے ہمارے ساتھ ایک عجیب گیم بھی کی ہے. یہ بات سنیے گا ذرا. ہاں شیطان نے کمال کا ہم پر ایک ایسا گیم کیا ہے، اس نے ایسا جال پھینکا ہے کہ جب جب ہم خوشی مناتے ہیں نا، جب شیطان ہر خوشی میں اللہ کو ناراض کرواتا ہے ہم سے. کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ بچہ پیدا ہوا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی سالگرہ کرنی ہے، پہلی سالگرہ ہے. کیا کرتے ہیں؟ میوزک، ناچ گانے ہیں، بے پردگی. اللہ نے بیٹا دیا یا بچی دی، اس کی سالگرہ میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اچھا ذرا بچہ بڑا ہو گیا، شادی کرنی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اس شادی میں کیا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ ناچ گانے ڈھول تماشے. اللہ نعمت دے رہا ہے، ہم اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ نے گھر دیا، نیا گھر بنایا، پارٹی کر رہے ہیں دوستوں کی. پھر میوزک، نیا بزنس بنایا، بزنس کا افتتاح ہو رہا ہے، پھر میوزک، پھر آتش بازی. ابھی نیا سال آنے والا ہے، کیا ہوگا اس رات؟ آپ بتائیں نا. ہر خوشی میں رب کو ناراض کرنا ہے. یہ کیسی خوشی ہے؟ مجھے بتاؤ نا کہ میں راضی، میرے دوست راضی، میرے گھر والے راضی، اور مجھے جس نے خوشی دی ہے وہ رب ناراض. اچھا پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا یار، کاروبار بند ہو گیا، فیملی میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں، بچی کی شادی میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، بچی سسرال میں خوش نہیں ہے. مجھے بتاؤ بھائی اللہ کو ناراض کرنے میں کسر کون سی چھوڑی تھی آپ نے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ میرا رب عطائیں بڑھاتا، میں سجدے بڑھاتا. ہیں وہ عطائیں بڑھاتا، میں صدقے بڑھاتا، میں شکر بڑھاتا. وہ عطائیں بڑھا رہا ہے، ہم خطائیں بڑھا رہے ہیں. آج ایک فارمولہ یاد کر جاؤ، نیت کر جاؤ کہ میں اب جب بھی اپنی کوئی خوشی مناؤں گا نا، میں ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی، گھر والے بھی راضی، میرا رب بھی راضی. کھلاؤ کھانا، کس نے منع کیا ہے؟ دوستوں کو کھلائیں، شادی میں کھلائیں، ہاں کوئی عرض نہیں. اچھے کپڑے پہنے، کوئی پرابلم. اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں، کوئی ایسا حرام کام نہ کرے جو رب کو ناراض کرنے والا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ یہ کتنا بڑا حرام. اچھا علماء بیٹھے ہیں، دو ہی کام ہیں ایسے جس کے بارے میں رب فرمایا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے. دو گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں فرمایا اس نے اللہ سے جنگ کی ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے، یا اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. وہ دو کام کون سے فرمایا؟ ایک سود کھانے والا، اور دوسرا اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرنے والا. یہ دو کام کبھی مت کرنا. اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ برباد ہونا ہے. ہم نے بڑے بڑی فیکٹریاں بکتے دیکھی، بڑے بڑے جناب مالداروں کو ہم نے کنگال ہوتے دیکھا. کیوں؟ سود پر سارا اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا. تو سود کی طرف نہ جائیں، جھوٹ کی طرف نہ جائیں، دھوکے کی طرف نہ جائیں. حلال کمائیں، پاک کمائیں. یہ تھوڑا بھی ہے بہت ہے. اگر حلال ہے نا تو اللہ کا بہت شکر ہے. نہ دیکھو جناب وہ آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا. اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک برکت کی ڈیفینیشن ہی اور بنا دی ہم نے. ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد ڈالے گاڑیاں بنگلے وہ برکت والا ہے. تمہاری بھول ہے. ہاں پیسہ کی کوانٹٹی برکت نہیں ہے، تعداد برکت کا نام تعداد نہیں ہے. برکت معیار کو کہتے ہیں.
تھوڑے پیسے ہوں اور سکون ہو نا وہ بہت برکت ہے، اور بہت زیادہ ہوں اور سکون ہی نہ ہو اور وہ بھی حرام کے ہوں تو کیا کرنا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج تلا گنگ آیا ہوں، اپنے رب پہ بھروسہ کر لو، مجھے میرے رب نے وعدہ کیا ہے اور جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا۔ حرام روزی کی طرف مت جانا، کیونکہ یہ حرام روزی ساری برکتیں ہم سے لے جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرت موسیٰ تو اللہ سے کلام کرتے تھے نا، کہا یا اللہ یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کیا مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ ہاں جب دعائیں قبول نہیں ہونی تو بچنا کیا ہے پھر مشکلیں نہیں آنی۔ اور آؤ اس کے اپوزٹ ایک بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا، نبی پاک سے سوال کرتے ہیں حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بندہ جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے۔ کون کون بننا چاہتا ہے؟ کون کون مستجاب الدعوات؟ آئے ہائے سارے مسئلے یہ لوگ ہیں نا، میں جو مانگوں مل جائے، ہر دعا قبول، سارے پرابلم سالو نا۔ اچھا نبی پاک سے سوال بڑا کمال کا کر لیا، حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ اب نبی پاک نے کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھنے، اتنی تلاوت کرنی، اتنے سجدے، اتنے مجاہدے۔ نبی پاک نے ایک جملے میں جواب دیا، فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ بس یہ فارمولہ یاد کر لو، اپنی غذا پاکیزہ کر لو، مجھے نہیں چاہیے حرام، انشاءاللہ آپ یقین کریں وہ غیب کے خزانوں سے دے گا۔ اچھا جب ایسے بیان ہوتے ہیں نا، آخری بات، اب میں بیان اپنا ختم کر رہا ہوں، جب ایسے بیانات ہوتے ہیں نا تو دل سے آواز تو آتی ہے کہ یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، اب غلط کام نہیں کرنا ہے، اب رشوت نہیں، اب سود نہیں، اب جھوٹ نہیں، اب ملاوٹ نہیں، اب حلال کماؤں گا۔ پھر اندر سے شیطان کان میں کہتا ہے یار اگر تو سب چھوڑ دے گا تو پھر چلے گا کیسے کاروبار؟ بچوں کو کیسے کھلائے گا؟ اتنا بڑا تو نے خرچے پالے ہوئے، سب کیسے ہوگا؟ ہاں یہ شیطان کا وسوسہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اٹلی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ میرا بس آخری جملے ہیں پھر میں بیان اختتام کر رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ ایک بار اسی طرح کا ایک اجتماع ہو رہا تھا اٹلی میں، تو ایک مبلغ نے وہاں پر بیان کیا حلال روزی پر۔ تو بیان کے بعد ایک نوجوان آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے بیان تو بہت اچھا کیا، مگر میرے پاس ایک اسٹور ہے، جو یورپ گئے ان کو پتہ ہے کہ وہاں زیادہ تر اسٹور پہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ شراب بیچ رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی بدقسمتی سے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے میرا اسٹور ہے اس پہ میں شراب بھی بیچتا ہوں، اور آپ نے جو کہا کہ حرام نہیں کمانا، مجھے پتہ یہ غلط ہے، لیکن میں شراب اگر نہیں بیچوں گا تو میرا خرچہ ہی پورا نہیں ہوگا، اسٹور کا کرایہ بھی نہیں نکلے گا، تو میں کیا کروں؟ تو اس مبلغ نے اس نوجوان کو کہا ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہاں۔ پیسے مل رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اس مبلغ نے کہا جب حرام کما رہے ہو اور تمہیں پیسے مل رہے ہیں، روزی مل رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہو پھر بھی مل رہی ہے، اللہ کو راضی کرو گے تو کیا وہ بند کر دے گا؟ بات سمجھو نا، جتنے یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں یہ کام بند کر دوں گا تو ہوگا کیا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کو ناراض کر کے بھی تمہیں مل رہا ہے تو تم راضی کرو گے تو کیا وہ بند فرما دے گا؟ پہلے یہ بتاؤ نا، روزی دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے، روزی دینے والا کون ہے؟ میرا رزاق کون ہے؟ جب یہ ہمارا ایمان ہے کہ روزی دینے والا وہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حرام کماؤں تو مجھے پیسے مل جائیں، اور جب میں اس کو راضی کرنے کی طرف چل لوں تو وہ روزی بند کر دے؟ ارے تمہاری سوچ ہے، وہ اور غیب کے دروازے تم پر کھول دے گا، وہ روزی کے ایسے دروازے کھولے گا جب تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ دیکھو کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے ہوتی ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ والے کام کروں گا، یہ مائنس کروں گا، یہ مائنس کروں گا تو پھر تو پیسے کم ہو جائیں گے۔ ایک ہے ہمارا کیلکولیٹر اور ایک ہے رحمت الہی کا کیلکولیٹر۔
ہاں وہ عقل میں نہیں آتا ہے، مگر بزرگوں سے پوچھو۔ چلو میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں۔ کیلکولیٹر کیا کہتا ہے، 1 لاکھ روپے میرے پاس ہیں، 2.5% زکوٰۃ قرآن پر فرض ہے نا، دو گے تو کیا کتنے بچیں گے؟ 97,500۔ کیلکولیٹر کہہ رہا ہے پیسے کم ہو گئے، ایسا ہی ہے۔ اور میرے نبی فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، مال کم نہیں ہوتا ہے۔ کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کم ہو جائے گا۔ پوچھو سارے بزرگوں سے، جب پوری زکوٰۃ دیتا ہے اگلے سال وہ زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ پیسے گئے نہیں، ملٹی پلائی ہو کر واپس آئے، پھر بڑھ گئے اور اگلی زکوٰۃ اور بڑھ گئی۔ تو یہ بات طے ہے کہ میرا اور آپ کا دماغ کا کیلکولیٹر اور ہے، میرے رب کی رحمت کا کیلکولیٹر اور ہے۔ قرآن وعدہ کر رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کا اعلان سنو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بس آج یہ نیت لے کے جاؤ کہ مجھے دنیا پر نہیں، مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے۔ تم حرام چھوڑ کر تو دیکھو، وہ دیکھو کیسے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فقط حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا شب جمعہ ہے، اے اللہ ہم پر سب پر روزی کے دروازے کھول دے، ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اچھا جب بھی حرام روزی پر بات ہوتی ہے نا، تو نوکری کرنے والا سمجھتا ہے میں تو کرتا ہی نہیں گڑبڑ کچھ، یہ سارے بزنس مین حرام کما رہے ہوتے ہیں، یہ پیسے والے کر رہے ہوتے ہیں، میں تو بڑا سیدھا آدمی ہوں۔ نوکری والا بھی حرام کماتا ہے۔ وہ کیسے؟ ٹائم پر جاتا نہیں مگر تنخواہ پوری لیتا ہے۔ صاحب کو کہتا ہے میں اس لیے لیٹ ہو گیا تھا کہ فلاں کام تھا، گیا آدھے گھنٹے کے کام کے لیے، اپنے بھی کچھ 4 کام کر کے آیا، تنخواہ پوری لی نہیں، جتنا کام کیا اس کی تنخواہ لے، ورنہ بتائیں اس کو کہ میں اپنا کام پہ بھی گیا تھا، جھوٹ نہ بولیں۔ ہاں جاتے نہیں، حاضریاں لگوا دیتے ہیں اور تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ تو نوکری والے کو بھی یہ احکام سیکھنے ہوں گے کہ میں اپنی روزی میں کہاں کہاں حرام کر سکتا ہوں۔ ہمیں آج ایک نیت کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تو زور کا لگا دو نا، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، فقط حلال روزی کمائیں گے۔ آپ یہ بھی جس کی نیت بنتی ہو ہاتھ اٹھائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور ان چیزوں پر مزید پختگی حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ ماشاءاللہ 10 دسمبر کو 12 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ اسلام جو پورے 1 سال کے لیے مدنی قافلے میں جا رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو زندگی میں ایک بار 12 ماہ یا پورے سال میں 30 دن یا کم از کم ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ تو ہمارے مدنی قافلہ کا اسٹال بھی لگا ہوا ہے، بستہ بھی لگا ہوا ہے، جاتے جاتے ان کے پاس بھی جا کر اپنے نام لکھوائیں۔ تلا گنج میں دعوت اسلامی خوب سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح دین متین کا کام ہو رہا ہے کہ یہاں پر 4 جامعۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کیا ہے؟ بچوں کا یعنی لڑکوں کا دارالعلوم جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 4 جامعۃ المدینہ بوائز کے ہیں، 14 مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز کے ملا کے، وہ مدرسے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے تقریباً 14 کے قریب ہیں الحمدللہ۔ پھر بڑے لوگوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان جس میں مسجد میں یا دکانوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ڈسٹرکٹ تلا گنج میں 291 مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں جو بڑوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا پھر فیضان اسلامک اسکول بھی آپ کے یہاں ہے جو اسلامک انگلش میڈیم اسکول ہے دعوت اسلامی کا، اور ماشاءاللہ اس جگہ پر جہاں آپ کا جامعۃ المدینہ بھی میں گیا تھا، مجھے بتایا تقریباً 150 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور کمال کی بات یہ بتائی کہ ہمارے ان جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی BA بھی کرایا جاتا ہے۔ تو اس سال جو میٹرک کا امتحان دیا گیا، آپ کے پورے ڈسٹرکٹ راولپنڈی بورڈ کے امتحان میں پورے ڈسٹرکٹ سے 10 طلبہ سلیکٹ ہوئے، اور ان 10 میں سے 6 طلبہ وہ تھے جو جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے تھے۔
اور ان کو اسکالرشپ دی گئی. تو دیکھیں آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں نا مولوی بن جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. الحمدللہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو حافظ بنتا ہے, جو عالم بنتا ہے, اللہ اس کے سینے کو اور کھول دیتا ہے, وہ اور علوم بھی بڑی آسانی سے حاصل کرتا ہے. تو اپنے بچوں کو عالم بنائیں, اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں, حافظ اور حافظہ بنائیں. دعوت اسلامی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کام کر رہی ہے, اور مجھے انہوں نے بتایا ماشاءاللہ کہ اس کی کوئی تعمیر بھی ہو رہی ہے, ایک فلور ابھی اوپر اور ڈالنا ہے. تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی, اس سے اچھی انویسٹمنٹ کیا ہوگی کہ بچے عالم بنیں, بچیاں پڑھیں اور بچے پڑھیں, اور ہمارے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ ہو. جن کو اللہ نے نوازا ہے ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں, اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو یہ تعمیرات جاری ہے, جو فلور انہوں نے اوپر ڈالنا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ اور چاہیے ہوں گے, ان کو جگہ نہیں ہوگی. تو یہ تو سبحان اللہ. جی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے کہ دین کا اب بھی جذبہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ایسا ہے کہ بتا رہے اسٹوڈنٹس کی جگہ نہیں ہے. اتنے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو جگہ نہیں ہے. تو پھر آئندہ سال کے جو شوال المکرم کے ہم نے داخلے کرنے ہیں, اگر اوپر کا فلور تیار نہ ہوا تو پھر ہمیں آزمائش ہوگی. یعنی کیا ہم تلا گنگ کے بچوں کو منع کر دیں گے کہ بھائی ہم عالم نہیں بنائیں گے, بابا جگہ نہیں ہے؟ تو سبحان اللہ, اللہ نے یہاں بہت سارے لوگوں کو بہت نوازا ہوگا. کتنی پراپرٹیاں اور کتنے پلازے اور گھر ہم بنا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ پلازا یا یہ وہ گھر ہے یا یہ مکان ہے یا وہ سمجھے فلور ہوگا جو انشاءاللہ اس کے بدلے آپ کو جنت میں گھر دلائے گا. تو ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس کو جلدی جلدی بنا دیں, تاکہ مجھے بھی یہ خوشی ہو کہ بھائی میں آیا تھا تو چلیں کم از کم میرے آنے کی وجہ سے اللہ کرے مجھے بھی ثواب مل جائے اور یہ ہمارا فلور بن جائے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور ہمارے تلا گنگ کے عاشقان رسول کی خیر فرمائے. ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہمیں کچھ دعائیں کرائی جاتی ہیں, کچھ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اب درود اور دعائیں پڑھائیں گے. صلو علی الحبیب.